الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبه نستعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. محترم مکرم محتشم عزیز دوستو ساتھیو، آج کے اس درس میں خصوصی طور پر ہم اس بات کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ آیا ہم اس رات میں عبادت کرنے والوں کی مخالفت کر رہے ہیں یا وہ صحیح ہیں، ان کا عمل صحیح ہے قرآن و حدیث کے دائرے میں، یا ہم غلط عمل کر رہے ہیں؟ اس بات کو آئیے جاننے کی ذرا ہم اس درس میں کوشش کریں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو جب ہم پڑھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر کم و بیش 1,44,000 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی جماعت سے مخاطب ہو کر فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ سے پوچھا، الا هل قد بلغت، کیا میں نے تم کو دین کے بارے میں ہر وہ چیز نہیں پہنچا دی؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہمیں جنت میں لے جانے والے تمام اعمال بتا دیے اور جہنم سے بچنے کے تمام اعمال بھی آپ نے ہمیں بچا دیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان محسوس کیے اور کہا، آپ نے آسمان کی طرف سر اٹھا کر، اللہم اشہد، اے اللہ آپ گواہ رہنا، فإنی قد بلغت، کہ میں نے آپ کی دی ہوئی ذمہ داری کو پورا کر دیا، اور یہ صحابہ اس بات کے گواہ ہیں اور آپ اس بات پر گواہ رہنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی مکمل ہماری رہنمائی فرمائی، تمام امور کو تکمیل کر کر گئے ہیں۔ اگر آپ کے بعد کوئی ایسا عمل دین میں داخل کر کر کہا جائے کہ یہ اچھا عمل ہے، اس کو کرنے میں کیا ہوگا، تو آپ دیکھ لیں، اپنے نفس کا محاسبہ کر لیں کہ آپ سیدھا سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت میں خیانت کر رہے ہیں۔ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باقی رکھ کر گئے ہیں۔ میرے بھائیو عزیز دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت فرمانے سے پہلے ہم میں جو چیزیں چھوڑ کر گئے ہیں، آپ نے کہا، ترکت فیکم امرین، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ وسنت رسولہ، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مبارک کتاب قرآن مجید، اور ایک ہے میری تمام زندگی جو میں نے تمہارے سامنے گزاری، یعنی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب تک تمام انسانیت کتاب اللہ کو پکڑے رہے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پکڑے رہے گی، خیر پر رہے گی، بہتری پر رہے گی، اور رحمت میں اور سکون میں رہے گی۔ جب ان چیزوں کو چھوڑ دے گی، جب تک ان چیزوں کو پکڑی ہوئی ہے، لن تضلوا، گمراہ نہیں ہو سکتی۔ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو پکڑی ہوئی ہے، ان دونوں چیزوں کو پکڑی ہوئی گمراہ نہیں ہو سکتی۔ اب یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جو کتاب اللہ کو چھوڑ دیں گے، سنت رسول اللہ کو چھوڑ دیں گے، ان کے گمراہ ہونے کے زیادہ موقع ہیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت 40 سال میں حاصل، آپ نے 23 سالہ زندگی اس کے بعد گزاری۔ آپ کو معراج ہوئی، اس پر ہمارا آپ کا ایمان اور یقین ہے۔ معراج کے بعد بھی آپ نے 10 سال زندگی گزاری۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کا اہتمام، کبھی ابوبکر صدیق نے اس رات کا اہتمام، کبھی عمر فاروق نے، عثمان غنی نے، علی مرتضیٰ نے، یا کسی اور دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے، یا دیگر صحابیات عورتوں نے کبھی اس رات میں جگ کر خصوصی عبادت کا اہتمام نہیں کیا۔ تو آئے واللہ ہم اس بات کو کیسے مان لیں کہ جس کام کو اللہ کے رسول نے نہیں کیا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے نہیں کیا، اور جس بات پر ہماری جنت کی ضمانت دی گئی کہ اللہ کے رسول اور اللہ کی کتاب پر ہماری جو ہے کامیابی رکھی گئی ہے، اس کو چھوڑ کر ہم کیسے اس رات میں، یعنی جو بھی رات ہو، شب معراج اس کو کہہ لیا جائے یا شب برات اس کو کہہ لیا جائے، لوگوں نے تمثیلات بانی، لوگوں نے اصطلاحات بانی، لوگوں نے غلط طریقے سے لوگوں کو رغبت دلائی، اور انہوں نے قرآن مجید کو سمجھنے میں غلطی کی۔ انہوں نے قرآن مجید کی اس آیت کو پیش کیا، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مبارک رات میں
اور اس مبارک رات سے ہم اور آپ کو جو رات سمجھنا ہے آگے اس کا خلاصہ ہوگا۔ اس رات سے انہوں نے شعبان کی نصف رات یعنی شب برات لی، اور کسی نے اس مبارک رات کے ہی ذریعے سے شب معراج کو اس رات میں جو ہے شمار کر لیا۔ انہوں نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کے تمام معاملات کو شب برات میں شب معراج میں مکمل کرتے ہیں اور لکھتے ہیں، یہ ان کا مغالطہ ہے، یہ ان کو غلط فہمی ہوئی۔ آئیے ذرا جان لیں اس مبارک رات کے بارے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس من البینات والہدی والفرقان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رمضان کی مبارک راتوں میں، رمضان کے مبارک مہینے میں قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدر والی رات میں اس قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، اللہ نے مبارک رات میں اس قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ مبارک رات سے مراد رمضان کی وہ رات، مبارک رات سے مراد شب قدر کی وہ رات، مبارک مہینے سے مراد رمضان کا وہ مہینہ۔ آپ تین باتوں کو بھی سامنے رکھ کر دیکھ سکتے ہیں، کسی ایک بات میں بھی ان کی کوئی بات پوری نہیں اتر رہی۔ میرے بھائیو عزیز دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری و مسلم کی حدیث آپ سامنے رکھ کر اس بات کا محاسبہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ینزل ربنا، اللہ تبارک و تعالی نازل ہوتے ہیں، تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی نازل ہوتے کل لیلہ، ہر رات الی السماء الدنیا، آسمان دنیا پر اللہ تبارک و تعالی آتے ہیں، آسمان دنیا پر اللہ تبارک و تعالی آتے ہیں۔ نحن یبقى ثلث اللیل الآخر، اور آخری تیسرے حصے میں، یعنی جس کو ہم تہجد بھی اکثر لوگ اصطلاح میں کہتے ہیں، رات کا آخری پہر، رات کا آخری حصہ، اللہ تبارک و تعالی ہر دن ہر رات آخری پہر آ کر لوگوں سے کہتے اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب اللہ مسیء النہار۔ اللہ تبارک و تعالی رات میں آ کر کہتے ہیں دن کے گنہگار سے، ہے کوئی دن کا گنہگار جو مجھ سے معافی مانگ لے، میں اس کی توبہ کو قبول کر لوں اور اس کو بخش دوں۔ وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبُ اللَّهُ مُسِيءُ اللَّيْلِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دن میں آتے ہیں اور رات کے گنہگار کو ندا دیتے ہیں، ہے کوئی دن کا رات کا گنہگار جو دن میں معافی مانگ لے اس کی گناہ کو معاف کر دیا جائے، اس کی توبہ قبول کر لیے جائے۔ اس بات سے پتہ چل رہا ہے ہر رات مبارک ذات اللہ رب العزت کی مبارک ذات نازل ہوتی ہے آسمان دنیا پر، اور ہم اس کی مہمان نوازی سو کر کرتے ہیں، ہم اس کی مہمان نوازی اپنی دیگر مصروفیات کے ذریعے سے کرتے ہیں، ہم اس کی مہمان نوازی کھانے پینے میں مصروف ہو کر کرتے ہیں، رات دیر تک جاگتے ہیں، نوجوان جاگتے ہیں، مندیوں میں مصروف ہے، بریانیوں میں مصروف ہے، چائیوں میں مصروف ہے، ڈھونڈ ڈھونڈ کر رات جاگ کر یہ لوازمات کو حاصل کرنے کے لیے انسان جاتا ہے۔ اور جب یہ راتیں آ جاتی ہے مخصوص، اور انہوں نے ان تین راتوں کو مخصوص سمجھ لیا، شب معراج، شب برات، شب قدر۔ شب قدر تو قبول قرآن مجید سے جو ہے ثابت ہو گئی، مگر اور جو دیگر رات کو انہوں نے ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، اس تاریخ میں علماء اکرام کہتے ہیں 27 رجب کی کوئی تاریخ ثابت نہیں ہے کہ اس میں شب معراج ہوئی، حالانکہ ربیع الاول میں یہ رات ہونے کے بارے میں آتا ہے، ربیع الاول میں یہ مبارک واقعہ ہوا، اس تعلق سے احادیث ملتی ہے۔ میرے بھائیو عزیز دوستو، دیگر راتوں میں خوب کھل کر اللہ کی نافرمانی کر لیے، اور پھر ایک رات میں مسجد کو سجا دیے، لائٹیں اس پر ڈال دی، اور کل روزے کا اہتمام کی نیت کر لی، اور خوب ایک رات عبادت کر کر یہ سمجھ لیا کہ سال بھر کے گناہوں کا ازالہ ہو گیا، اللہ مجھ کو معاف کرنے والے ہیں، اس کے بعد پھر سال بھر تک پھر گناہوں میں ملوث ہو جاؤں، پھر کوئی رات آئے گی وہ بمپر آفر لے کر آئے گی، وہ بمپر ڈرا لے کر آئے گی، وہ میرے لیے لکی ڈرا ثابت ہوگا، اس میں عبادت کر لوں گا اور اللہ کو منا لوں گا۔ ایسا نہیں، مخلص بندے، اللہ کے عبادت گزار بندے تو ہر رات کے پہر میں اٹھتے ہیں اور اللہ کو مناتے، اللہ سے توبہ استغفار کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو مبارک رات شب قدر کی رکھی گئی ہے، اس کے تعلق سے بھی کہہ دیا گیا، مدینے میں دو لوگ اپنے آپسی قرض کے معاملے میں لڑنے لگے تو اس تاریخ کو بھی مخفی کر دیا گیا، شب قدر کی اس تاریخ کو بھی۔ اسی لیے ہم کو 21 میں، 23 میں، 25 میں، 27 میں، 29 میں اس مبارک رات کو بھی ڈھونڈنا ہے، اس کی
تاریخ بھی کوئی مقرر نہیں کی گئی. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ 21 ہے 23 ہے 25 ہے 27 ہے یا 29 ہے. وہ بدل بدل کر ہر سال آتی ہے. اس میں خوب ہم کو محنت کرنا ہوتا ہے. اس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں, زمین میں کنکریوں کے مطابق فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور فجر تک رہتے ہیں. رحمت سکونت اللہ کی سکینت نازل ہوتی ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالی رمضان کی عبادت کو مد نظر رکھتے ہوئے لوگوں کی بخشش فرماتے ہیں. اور اس بات کو ضرور ضرور قابل غور بات سامنے رکھے, اللہ تبارک و تعالی ان عبادتوں کے ذریعے سے بھی گناہ صغیرہ کو معاف کرتے ہیں, نہ کہ گناہ کبیرہ, شراب خوری, زنا خوری, سود خوری, اور اسی طریقے سے قتل اور غارت گری, اور اسی طریقے سے قبضے کا معاملہ, اور اسی طریقے سے لین دین میں کسی کا حق مار دینا. میرے بھائیو, تمام مسائل ہے. جب تک توبہ نہ کریں گے, اخلاص کی توبہ, ندامت کی توبہ نہ ہوگی, اللہ ان مبارک راتوں میں بھی کسی کو معاف فرمانے والے نہیں. اس کو سچی توبہ کرنا ہوگا. جس کا حق تلفی کیے اس سے معافی مانگنا ہوگا. اس کو اس کی رقم پہنچانی ہوگی, اس بہن کو اس کی وراثت پہنچانی ہوگی. اور آپ نے کسی کا مال ناجائز کھایا ہے تو اس کو اس کی اصل رقم لے کر واپس لوٹانا ہوگا. یہ تمام معاملات ہوتے ہیں. اس سے یہ بات ثابت ہوئی, آج کی رات میں اگر کوئی اہتمام نہیں کرتے تو وہ اتباع رسول میں, اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول میں اپنے عمل کو پیش کر رہے ہیں. اور جن کا دعویٰ ہے کہ یہ شب معراج ہے, اس میں جاگنا اور عبادت کرنا ہے, وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمت باندھ رہے ہیں, الزام باندھ رہے ہیں, افتراء باندھ رہے ہیں, آپ کی امانت میں خیانت کی بات کہہ رہے ہیں. آپ نے دین کو مکمل کر دیا, آپ کے جانے کے بعد زمین پر کوئی ایسا عمل جس کو کر نبی کی طرف منسوب کر دیا جائے. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. جس کسی نے ایسا عمل کیا اور اس عمل کو کہا کہ ہم پر منسوب کیا, لیس علیہ امرنا, جس امر پر ہمارا حکم نہیں, جس کام پر ہماری دلیل نہیں, جس کام پر ہمارا ثبوت نہیں, فہو رد, وہ کچرے کے سوا کچھ نہیں. اس کو رد کر دیا جائے گا, اس کو نکارت کر دیا جائے گا, اس کو اکارت کر دیا جائے گا. آئیے ہم عقل کو استعمال کرتے ہوئے, اللہ کی دی ہدایت کو استعمال کرتے, محاسبہ نفس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے اعمال کا محاسبہ کر لے. اور آنے والے رمضان کی تیاری میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنے نفس کا محاسبہ کر تمام گناہوں پر توبہ بھی کر لے. اور ان بدعات سے, رجب کی ان خرافات کی, شعبان سے اور دیگر مہینوں میں جتنے بدعات خرافات انجام دیے جاتے ہیں, اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جن لوگوں نے اب تک کر لیا, اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرمائے. آئندہ کے لیے ان کو پرہیزگاری, طہارت, ان کو صحیح توحید سمجھنے, ان کو اسلام سمجھنے, ان کو دین پڑھنے, نبی کی زندگی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہی چند کچھ باتیں تھی آپ کے سامنے جو اختصار کے ساتھ رکھی گئی ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے صحیح دین پر چلنے اور آپ کو صحیح دین پر سمجھ کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ان تمام باتوں کو آگے دوسرے بھائیوں تک ہمیں اور آپ کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جزاکم اللہ خیرا, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.